آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل اپنے بھائی کو قتل کر دیا ایک عورت کی لالچ میں، عشق معاشقے میں بھائی کا خون کیا۔ وہ پہلا خون تھا انسانی تاریخ، لیکن کافر نہیں تھے وہ، عقیدہ خراب نہیں تھا، عملی کوتاہیاں تھیں، عملی کوتاہی۔ آہستہ 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 بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوئے نا اس قوم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک بزرگ پیدا ہوئے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ کچھ پیغمبر بھی آئے، شیس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ کچھ بزرگ اتنے اچھے کہ جب وہ دنیا سے گئے نا تو لوگ ان کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لیے۔ لوگوں نے کیا کیا ان کی یاد میں؟ یہ حرام ہے اسلام میں۔ جیسے لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ابا اماں کی تصویر دیواروں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ یادگار کے طور پر دیواروں پہ تصویر لٹکانا اسلام میں جائز نہیں۔ خیر انہوں نے، اب وہ قائد اعظم سے پوچھو بھائی، کہہ رہے قائد اعظم کی تصویریں بھی تو لگی ہوتی ہیں، تو جنہوں نے لگائی ہیں ان سے پوچھو۔ تو اسلام میں بہرحال تصویر سازی کیا ہے؟ حرام۔ یہ ڈیجیٹل تصویر کے حکم میں نہیں ہے، خوب سمجھ لو اچھی طرح، اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اور کسی ضرورت سے تصویر کھنچوانی ہو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ ضرورت سے جو کتا پالنا جائز ہے، تو جس حدیث میں کتے کو حرام قرار دیا اس میں تصویر کو بھی، تو ضرورت میں جب کتا مستثنیٰ ہے تو تصویر بھی کیا ہے؟ اب ضرورت بہت ساری ہو سکتی ہے، بلا ضرورت کی بات کر رہا ہوں، بلا ضرورت تعظیم کے لیے تصویریں لٹکانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہاں ضرورت ہو تو وہ مستثنیٰ ہے، وہ خارج ہے اس سے۔ تو خیر ضرورت یہ ہوتی ہے اشتہاری مجرم ہے، اس کی تصویر دینی پڑ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو نہیں دی جاتی لیکن بہت سے ملکوں میں دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو جو اشتہاری مجرم ہیں، اللہ معاف فرمائے، عجیب سی باتیں زبان سے نکل رہی ہیں، وہ خود لوگوں کی تصویریں دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑو۔ تو خیر اب کیا بولیں یار تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نا، اب نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا کہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے 5 بزرگ تھے عقیدت محبت میں، ان کے مجسمے بنا لیے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 قسم کے کیا تھے؟ بت تھے۔ یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اصل میں قدیم مذہب توحید ہے، بت پرستی بعد میں آئی ہے، اور ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب ان سے جب کہا جاتا کہ یہ تو تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے، یہ تو خدا نہیں ہے، ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو قوم یہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے سامنے سجدہ کریں گے تو خوش کون ہوگا؟ اللہ۔ اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں، اولاد یہ والا بت دے گا، کاروبار میں برکت یہ دے گا، اور بیوی بھاگ گئی ہے تو واپس کون لے کر آئے گا؟ یہ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور وغیرہ وغیرہ، مجھے کیا پتا، بہت سارے مسائل، اللہ ہم سب کو مسائل سے بچائے۔ اب جب ان سے کہا جاتا کہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے، تو وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے؟ وہ کہتے ہمیں پتہ ہے اللہ کرتا ہے، اصل میں تو اختیارات اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں۔ آج بھی مشرک یہی بات کرتا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے اختیارات دے دی ہیں، اصل کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ جبکہ اسلام کہتے ہیں کسی کو نہیں دی اللہ نے اختیارات، نہ نبی کو، نہ بدھ کو، کسی کو بھی نہیں، نہ فرشتوں کو۔ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے دیے ہی نہیں ہے کسی کو، جو اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ جی بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے بتوں کے سامنے سر جھک رہا ہے، ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں کہ تو میری بگڑی بنا دے، تو یہ کر دے، تو وہ کر دے۔ فکر تھوڑی ہیں بھائی، اللہ کے نیک بندے تھے تو آپ جب اپنے بندوں سے، بادشاہ جب لوگوں سے خوش ہوتا ہے تو علاقے دے دیتا ہے نا ان کو، چل بھائی پانی کا وزیر میں نے تجھے بنا لیا، اب پانی مانگنا ہے تو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ کراچی میں کسی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے کیونکہ کہیں بھی نہیں ملے گا، لیکن جہاں دنیا میں نظام ہے وہاں کس کے پاس جاؤ گے؟ پانی کے وزیر کے پاس جاؤ گے، بجلی میں بجلی کے وزیر کے پاس جاؤ گے۔ تو اللہ نے جو ہے نا ان سے خوش ہو کے ان کو اختیارات بانٹ دی۔ اللہ کو اس سے غضب آتا ہے۔ اللہ نے اپنے پاس سارے اختیارات اس لیے رکھے ہیں کہ جب کسی کی کوئی حاجت ہو تو کس کو پکارا جائے؟ اللہ کو۔ لوگ اب اللہ کو چھوڑ کے کدھر، چاہے کوئی بھی لاجک اس کی پیش کریں، جا کدھر کو رہے ہیں؟ ان بتوں کے پاس۔ اور پھر اور بھی برائیاں آ گئیں تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، تو اس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، تم غلط کر رہے ہو۔
انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ، غلامی کس کی کرو؟ صرف اللہ کی، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا خوف ہے مجھے تمہارے اوپر. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، دولت مند اور سردار، وہ کہنے لگے. یہ آپ کو ہر نبی کے واقعے میں یہ چیز ملے گی، غریبوں نے مخالفت نہیں کی، مخالفت ہمیشہ قوم کے، کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ بھولتا ہے، جس کا پیٹ خالی ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلک الذین من قبلکم. آپ نے فرمایا مجھے میری امت پہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے کہ فقر و فاقے سے امت ہلاک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. مجھے خوف اس بات کا ہے پیسہ بہت آئے گا امت کے پاس، اور یہ دولت ان کو ایسے ہلاک کر دے گی جیسے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اب دیکھو نا عرب کنٹریز میں پیسہ جب نہیں تھا، دین پہ تھے نا پورے، جب پیسہ آ گیا تو مزید پیسہ کمانے کی کوشش. اب حال دیکھو کس طرف کو رخ ہو گیا ہے. تو یہی حال سب کا ہے دنیا میں. تو پیسہ آنے کے بعد دین سنبھالنا مشکل. اسلام یہ نہیں کہہ رہا پیسہ مت کماؤ، پیسے والے کو فکر دوسروں سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ اس کو پھر نا غریب علماء تو ویسے ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو کہ ان کے پاس تو پہننے کے چپل نہیں ہے، ہمیں بتائیں گے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے نا، یہ ہمیں بتائیں گے وراثت کے کیا مسائل ہیں. تو یہ تانا ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وڈیرے تھے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. آپ کیا ہو؟ ہماری طرح کے انسان. اس میں بھی بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ آپ ہمارے جیسے بشر ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، بازاروں میں خریداری. تو پیغمبروں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بشر نہیں ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، بلکہ پیغمبروں نے یہی کہا ہم کیا ہیں؟ تمہاری طرح کے بشر ہیں. تو اللہ نے انسانوں میں ایک انسان کو سلیکٹ کر لیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبر ہیں، آپ بتاؤ پیغمبر سے بڑا ولی اللہ کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی لائف نارمل لائف ہوتی ہے. آج جو ہمارے ہاں ولی اللہ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہ گھڑ سواری کرے، نہ وہ 4 شادیاں کرے، نہ کہیں رشتے کا پیغام بھیجے، وہ نہ وہ سوئمنگ کرے، نہ وہ نلی نہاری کھائے جاوید نہاری پہ بیٹھ کے، نہ وہ انڈوں پہ مرغی بٹھائے. وہ ایک عجیب سی مخلوق ہو. خرامہ حضرت جی تشریف لاتے ہیں اپنے گھر سے نماز کے لیے، نظریں پلکیں جھکا کے، ایسے منہ سے خوشبوؤں کی لہریں نکل رہی ہوتی ہیں، بغلیں بلے جیسی ہوں، وہ تو کسی نے جھانک کے نہیں دیکھی ہیں. آ کے تمیز سے نماز پڑھ کے پھر روتے ہیں دھوتے ہیں، پھر تمیز سے نصیحت کر کے خرامہ. یہ لائف اسٹائل ہے حضرت. 2 طرح کی ڈشیں ان کے سامنے آ جائیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، مجھے صرف ککڑی کھلاؤ، ٹھیک ہے نا. یہ بزرگ کا اسلام میں تصور بولو نہیں ہے. صحابہ تو ایسے نہیں تھے بھائی، گھوڑے سے تیز دوڑ لیتے تھے. سلمہ ابن اکوا، اگر سلمہ ابن اکوا اس زمانے میں ہوتے کوئی روحانی علاج کراتا ان سے؟ جب ان کو بھاگتا ہوا دیکھتا کوئی بھی نہیں کراتا. کہتے ہیں یار یہ تو بزرگ ہی نہیں ہے، تو گھوڑے سے بھی تیز دوڑ رہے ہیں، میں گھوڑے سے علاج کرا لوں گا ٹھیک ہے نا، کسی اور مخلوق سے علاج کرا لوں گا. تو یہ جو بزرگ کا تصور ہے نا، اس کو کھوپڑی سے کیا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں بھی رکھیں، آپ کی اولادیں بھی ہوئیں، ان کے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ بھی ہوئی، جیسے ہر گھر میں بیگموں کی ہوتی ہیں. آپ ناراض ہو کے گھر سے چلے بھی گئے. تو نیچرل لائف یہی ہے. تو بزرگ کا کبھی کبھار گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ کچھ اور مخلوق ہے. چیک کرو، صحیح ہے نا. تو سب کچھ نارمل ہی ہوتا ہے. ہاں بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. عقیدہ صحیح ہو، برائیوں سے بچتا ہو، بس. سمجھتے ہو عقیدہ کیا ہو؟ توحید والا، ختم نبوت والا، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور برائیوں، ظاہری برائی سے بھی اور
باطنی برائی دل میں دنیا کی محبت نہ ہو, جاہ کی محبت نہ ہو, دولت کی لالچ نہ ہو, حب باہ نہ ہو. حب باہ بھی ایک بیماری ہے, ہر وقت ہرک عورتوں کی مسلط, حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا, بد نظری کرتا ہے, فوش فلمیں دیکھتا ہے, زنا کی طرف جاتا ہے, یہ گندے ہیں, یہ چیزیں نہ ہو. اور ظاہری گناہوں سے بھی بچتا ہو, نماز قضا نہ کرتا ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, زکوٰۃ دیتا ہو, وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی ظاہری اور باطنی برائیوں سے بچتا ہے, پھر میرے بھائی وہ مرغیاں بھی انڈوں پہ بٹھا سکتا ہے, پھر وہ سوئمنگ بھی کر سکتا ہے, وہ گھڑ سواری بھی کر سکتا ہے, پھر وہ جاگنگ بھی کر سکتا ہے, پھر وہ مذاق بھی کر سکتا ہے اپنے خرچے پہ اگر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ نلی نہاری بھی نیمو نچوڑ کے کھا سکتا ہے, پھر وہ 2 پراٹھے 2 انڈوں کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے, اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نا. تو خیر, تو قوم نے کیا کہا, نوح علیہ السلام سے فرمایا ما نرا. اچھا, اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے, نور مانتے ہیں. پیغمبروں کو تو یہ تانے دیے گئے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, تو پیغمبر نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہاری طرح کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم نے کب کہا کہ ہم انسان ہیں بھائی, ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں. لیکن کیا ہے, اللہ نے انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنے پیغام کے لیے منتخب کر لیا ہے, تو وہ انسان, ساری صفات انسانوں والی ہوں گی. ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا. ایک اور تانا ملا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو فالو کرتے ہیں نا وہ قوم کے غریب لوگ ہیں, لہذا ہم آپ کی مجلس میں بولو نہیں بیٹھیں. یہ بھی تکبر ہوتا ہے اکثر مالداروں میں کہ ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے, ان غریبوں میں ہمیں کیوں بٹھایا جا رہا ہے. اسلام کی دعوت بڑی جاندار ہے, بڑی جاندار, اس میں امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے. آج بھی ہندوؤں کی عبادت گاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلانی قوم کا ہے, وہ مندر میں بغیر پیسوں کے آئے گا, وہ دوسری قوم کا ہے وہ پیسے دے کے آئے گا. مسجدوں میں الحمدللہ اب تک ایسا رواج, مسجد میں صف کے پیچھے رکشے والا بھی ہوگا, ادھر بریگیڈیئر صاحب بھی ہوں گے, ادھر جناب کو چوکیدار ہوگا, ادھر وزیر اعظم صاحب ہونے چاہیے, آگے کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو ہمارے حضرت نے سعودی عرب کا ایک واقعہ سنایا بڑا زبردست, ایک بدو کا. حرم میں نا جماعت کی نماز کھڑی ہونے والی تھی بیت اللہ کے قریب, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ کچھ رائل فیملی کے لوگ آئے, بادشاہ لوگ, تو وہاں شرطوں نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا, بادشاہ. وہاں اصل میں مجبوری بھی ہے, مجبوری سیکیورٹی ہے. مقصد میرا خیال ہے یہ نہیں ہے ان لوگوں کا کہ بادشاہ پہلے باقی سب, سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری ہوتا ہے بعض جگہ, کہ کیونکہ وہاں تو قتل کا خطرہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کو, تو ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے. تو اب وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ قانون شاید وہاں پر ہے, میرا خیال ہے, اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ جو رائل فیملی کے لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں کھڑے ہوں گے, باقی پیچھے. تو ایک عربی بدو کھڑا ہوا تھا, اب اس کو کون سمجھایا کہ یہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اس بدو کو شرطے نے کہا پیچھے چلا جا. وہ کہہ رہا ہے گل لا الہ الا اللہ, گل قل کو کہتے ہیں. وہ شرطے سے کہہ رہے بول لا الہ الا اللہ, یعنی تو کافر ہو گیا ہے. یعنی اللہ کے دربار میں یہ فرق کر رہا ہے امیر اور غریب کا, رائل فیملی کا اور ایک عام آدمی کا. تو اسلام سے کیا ہو گیا, خارج ہو. ہمارے حضرت کو اس کا یہ بولنا اتنا اچھا لگا نا, حضرت نے کئی بار بیان میں بتایا کہ اتنا مجھے اس بدو کی سادگی اچھی لگی. وہ شرطا کہہ رہے پیچھے جا, وہ کہہ رہے تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر, لا الہ الا اللہ پڑھ, دوبارہ کافر ہو گیا ہے. اللہ کے گھر میں تو کہہ رہے کہ یہاں یہ کھڑے ہو گئے تیرے. وہ جیسے ایک مسجد میں نا, واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار, کیا کریں. ایک مسجد میں امام صاحب نے نا وہ لگوا دیے کہ یہ فلاں کی جگہ ہے مسجد میں, یہ فلاں کی جگہ ہے, یہ فلاں کی جگہ ہے, یہ خواتین کی جگہ, یہ خادم کی جگہ, یہ جگہ جگہ نا بورڈ لگا دیے. بھائی اب یہ ہر جگہ اتنی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, پھر تیروں کے نشان نا, کہ یوں کر کے یہاں جائیں گے تو امام صاحب کا کمرہ, جیسے کوئی بحریہ ٹاؤن ہے, یہ چھوٹی سی مسجد ہے. تو ایک جلے ہوئے صاحب جو امام صاحب سے ویسے ہی تپے ہوئے تھے, وہ آ کے قصہ کیسے سنا رہے ہیں, مفتی صاحب اس مسجد میں جاؤ, لکھا ہوا ہے تیرے باپ کی جگہ ہے, تیری ماں کی جگہ ہے, یہ تیری بہن کی جگہ ہے. مجھے اس کا اسٹائل بڑا ٹائٹ لگ رہا. کہہ رہے مسجد ہے سیدھا سیدھا بھائی, جو جہاں آگے بیٹھ جائے. کہہ رہے نہیں, امام نے لکھا ہوا ہے تیرے باپ کی جگہ ہے, یہ تیرے ماموں کی جگہ ہے, یہ تیری ماں کی جگہ ہے, تیری بہن کی جگہ ہے. مجھے اس کے اسٹائل پہ اتنی ہنسی آئی ہے, میں نے کہا یار دیکھو, تو مسجدوں میں ایسا میرے بھائی
سب جگہ سب کی ہے، جو پہلے آگے جہاں بیٹھ گیا وہ جگہ اس کی ہے. امام کے پیچھے جب نیت باندھ لی تو بریگیڈیئر ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چپڑاسی ہو، ٹماٹر والا ہو، سب کی اوقات ایک جیسی. اب سب کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اسلام میں جنازہ بھی سب کا ایک جیسا ہے. جنازے کی چارپائی آئے گی، سب کا ایک جیسا جنازہ، ایک جیسی تکبیرات، ایک جیسی دعائیں. فرق نہیں رکھا گیا ہے کہ جی کرنل صاحب کا جنازہ الگ اسٹائل میں ہوگا، بریگیڈیئر کا جنازہ الگ اسٹائل میں، چپڑاسی کا جنازہ الگ اسٹائل میں. نا 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 نا، قبر بھی سب کی کیسی ہوگی؟ ایک جیسی. جنازہ بھی سب کا ایک جیسا، کفن بھی سب کا ایک جیسا. حج پہ جب جاتے ہو نا تو احرام بھی سب کا کیسا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں جہاں میرے گھر میں آؤ نا تو یہ اپنے عہدے باہر رکھ کے آیا کرو. کیسا اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے. وہاں امیر غریب نہیں ہے. بیت اللہ میں جب حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو احرام سب نے ایک جیسا پہننا ہے، اور واپسی پہ سب کے دہشت گردی کا ٹنڈ ہوگی سب کی. ٹھیک ہے نا؟ قصر ہوگا یا کیا ہوگا؟ حلق ہوگا. وہاں بھی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کوئی. تو اسلام کی دعوت سب کے لیے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. نوح علیہ السلام نے کو تانے ملنے شروع ہو گئے کہ ما نراک الا الذین ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا. قوم میں جو سب سے پست ترین لوگ ہیں نا وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، ہمیں یہ بالکل بھی پسند نہیں. ہمارے نبی کو بھی یہ تانا ملا ہے کہ غریب صحابہ جو نبی کے ارد گرد رہتے تھے نا تو یہ مشرکین عرب تانا دیتے تھے. تو اللہ نے کیا حکم نازل کیا سورہ کہف میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ اپنے آپ کو ان مساکین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. ان کو اپنی مجلس سے آپ کو دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے تانوں سے آ کے، جو اسلام کی دعوت میں آئے گا آپ نے اس کو سینے سے لگانا ہے. تو ہمارے نبی اصحاب صفہ کے پاس جایا کرتے تھے. مسجد نبوی میں جو ابھی جو چبوترا ہے نا وہ اصحاب صفہ کا نہیں ہے، وہ ویسے ہی چبوترا ہے. لوگ اس کو صفہ کا چبوترا سمجھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تبرکن. تو وہ جو اصل چبوترا تھا وہ ابھی نہیں ہے. جگہ تو اس کی متعین ہے کہ یہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے ہیں، لیکن جو چبوترا ہے، جو آج کل جو چبوترا ہے یہ وہ والا نہیں ہے چبوترا. تو اصحاب صفہ جہاں بیٹھا کرتے تھے نبی وہاں جا کے بیٹھتے باقاعدہ اور کہتے تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس لیے غریب بھی اسے بغیرت بولو نہیں ہوتا. اچھا بھائی، فقال الملأ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا کہ اے میری قوم اگر میں واضح دلیل پر ہوں، میری بات کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ مجھے فالو غریب کر رہا ہے یا امیر. میں رب پر وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا. اے میری قوم اس دعوت پر میں تم سے کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے کیا پڑی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور ان غریبوں کو میں اپنی مجلس سے نہیں دھتکار سکتا. انہم ملاقو ربہم، انہوں نے بھی اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ویا قومی من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، بتاؤ اگر میں ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا. اللہ کہے گا ہم نے تجھے میرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، تو نے ان غریبوں تک پیغام کیوں نہیں پہنچایا، ان کو اپنی مجلس سے نکالا کیوں. افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. رہا یہ مسئلہ کہ تم مجھے کہتے ہو کہ ہماری طرح کے انسان ہیں، دولت بھی نہیں ہے، تو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے. ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نور ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، میں بشر ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن غریبوں کو تم تانے دے رہے ہو، مشرکین یہ بھی تانے دیا کرتے تھے کہ اصل میں ان کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، تو یہ آپ کے دربار میں ان کو عزت مل رہی ہے تو اس چکر میں آ رہے ہیں، نیتوں پہ بھی شبہ کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا یہ کون جانتا ہے؟ اللہ، میں دل کا مکلف نہیں ہوں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ یار لوگ کہتے ہیں اصل میں ان کو تو سوسائٹی میں کوئی لفٹ ویسے ہی نہیں کرا رہا تھا، تو چونکہ آپ نے اپنی مجلس میں جگہ دے دی، انہوں نے کہا چلو تھوڑی ہمیں یہاں عزت مل رہی ہے.
تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کے دل میں کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. میں ظاہر کا مکلف ہوں, میں دل کا مکلف نہیں. کتنی زبردست تبلیغ ہے ہمارے لیے. آج ہم دل میں گھس رہے ہوتے ہیں اگلے کے, ابے یہ جو کھلا رہا ہے نا غریبوں کو, ابے یہ ہمیں پتا ہے شو مارنے کے لیے. تجھے کیا پتا یار یہ شو مارنے کے لیے یا ترغیب دینے کے لیے؟ جو اچھا کام کر رہا ہوگا نا, دوسری شادی کر رہا ہے, ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, مقصد کچھ اور ہے. تو بھائی جب پٹے گا تو خود سمجھ میں آ جائے گا اس کا مقصد کیا تھا, برا تھا یا اچھا تھا. جب پٹے گا نا سمجھ میں آئے گا. تو پٹ کے بعد اگر برداشت کر لیا تو اچھا مقصد تھا, برداشت نہیں کیا اس کا مطلب بندہ ٹھیک نہیں تھا. یہ تو اللہ اعلم بما فی انفسہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. لیکن اے میری قوم اتنا مجھے پتا ہے کہ تم جہالت کر رہے ہو. ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی نیت ٹھیک ہے کہ غلط, لیکن تمہارے بارے میں یقینی کہا جا سکتا ہے کہ تم جہالت کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے 950 سال کم نہیں ہوتا, دن میں رات میں نوح علیہ السلام پکارتے رہے سمجھاتے رہے, آ جاؤ اللہ کی طرف, چھوڑ دو اس شرک کو, مان لو اس اللہ کی. قوم دنیا پرستی. قوم کے مسائل کیا ہوتے ہیں؟ پیٹرول سستا ہو جائے, آٹا سستا ہو جائے, پیٹ بھر جائے, سکون کی زندگی ملے, اللہ سے کوئی واسطہ نہیں. تو قوم بڑے سکون میں تھی, بارشیں آسمان سے برس رہی تھیں, زمین سے نباتات اگ رہے تھے, فصلیں لہلہا رہی تھیں, مسائل ان لوگوں کے حل تھے. تو یہی قوم ایک ترقی یافتہ کنٹری ہونے کی علامت ہے. قوم یہ کہتی تھی ہم ترقی یافتہ ملک ہیں, مضبوط لوگ ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے. تو بس ٹھیک ہے نا. آج پتہ ہے ہمارے لبرل لوگوں نے سکسیس اور کامیابی اس کو سمجھ لیا ہے کہ ڈالر نیچے ہو جائے اور ہماری کرنسی جو کبھی بھی اوپر بظاہر نہیں لگ رہا, اللہ کرے ہو جائے, وہ کہاں چلی جائے؟ اوپر ہو جائے. ہونا چاہیے ایسے, ہمیں بھی خوشی ہوگی. یہ اصل کامیابی نہیں ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے نا وہ کہیں اور لے کے جا رہا ہے آپ کو, وہ کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ بحث میں کتنے سال لگے ہیں؟ 950 سال. لوگ کہتے ہیں نا اگر اللہ ان نافرمانوں سے ناراض ہے تو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ بھائی اللہ ہماری طرح جلد باز نہیں ہے, حلیم ہے, بردبار ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے, ہمیں تو کسی پہ غصہ ہے اسی وقت جاری کر دیتے ہیں. اللہ ایسا نہیں, وہ بہت مہلت دیتا ہے. 950 سال تک سمجھاتے رہے. قرآن کہتا ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا. ایک دن قوم نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا, فاکثرت جدالنا, بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا ہے. 950 سال کوئی کم نہیں ہوتے, بہت بحث ہو گئی ہے. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. اب ایسا کر تو عذاب لے آ, جو صبح و شام وعدے کرتا ہے نا عذاب آئے گا, اب ہمیں دکھا دے اپنی آنکھوں سے. اب کیا کر, ہمیں یہ ہٹ دھرمی کی انتہا ہے. بھائی ایسے ہی چلتے رہتے, وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں تمہیں مسلمان بنا رہے نا, وہ زبردستی تو نہیں سر پھاڑ رہے معاذ اللہ کسی کا. دعوت دینے دو ان کو. جیسے بعض لوگوں کے یہاں تبلیغ والے آتے ہیں, بھائی سن لو 5 منٹ کی بات کریں گے نا, چلے جائیں گے, کوئی زبردستی گھسیٹ کے تھوڑی, وہیں سے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ دین کی دعوت پہ ہی برگلانا شروع کر دیں, آپ کو بہت, یہ تکبر کی علامت ہے. تو قوم جواب میں کہنے لگی تو نے بہت جھگڑا کیا ہم سے, فاکثرت جدالنا, اب تو عذاب لے آئے. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء. نوح علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں پتا کب عذاب آئے گا, یہ لائے گا کون؟ اللہ. وہ بھی اس وقت لائے گا جب وہ چاہے گا, نہیں چاہے گا تو دنیا میں کوئی عذاب نہیں آئے گا. آپ دیکھو پیغمبر کے اعصاب کتنے مضبوط ہوتے ہیں. پیغمبر نے جو پہلے دن سے دعویٰ کیا ہوتا ہے نا, آخری دن تک اسی پہ قائم رہتے ہیں کہ میں خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں, میں کوئی عذاب لانے کا میں تھوڑی ذمہ دار ہوں. عذاب کون دے گا؟ اللہ دے گا. اگر وہ چاہے گا تو دے دے گا, تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو کہ عذاب لیا؟ بار بار اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں کہ میرا کام پیغام پہنچانا ہے, عذاب کے اختیارات بھی میرے پاس نہیں اور تمہیں نجات دینے کے اختیارات بھی میرے پاس نہیں. پیغمبر کا مقصد مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے, اپنے آپ سے جوڑنا مقصد نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اگر چاہے گا تو عذاب لائے گا, لیکن جب آئے گا نا, اگر آ گیا تو یہ مجھے یقین ہے کہ تم اس کو ہرا نہیں سکتے, پھر تم اللہ کے عذاب سے
بچ نہیں سکتے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم, میں نے تمہاری خیر خواہی کی کوشش کی تھی لیکن میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. تم سمجھ رہے ہو میں تمہارا دشمن ہوں, حالانکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. دیکھو کیسے بے وقوف لوگ تھے, 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا بھلائی. واقعی دنیا میں آج بھی ایسے بے وقوف لوگ موجود ہیں. انسان کو پرکھنا کہ یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے خیر خواہ کو بھی غلط نیت سے دیکھتے ہیں. آپ ان کی بھلائی کی بات کرو کہ وہ اس میں بھی کیڑے نکالیں گے, یار اس کا لگتا ہے اپنا مفاد ہے. یہ ہم نے بھی دیکھے ہیں دنیا میں ایسے لوگ. آپ اس کے لیے کر کر کے تھک جاؤ گے, وہ پھر بھی وہم میں رہے گا کہ یار پتہ نہیں اس کا کوئی مفاد تو نہیں ہے. تو ظرف تھوڑا کیا ہونا چاہیے, بڑا. تو کیسے بدبخت لوگ ہیں, 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ بھائی یہ اپنا ان کا کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہمارے بھلے کی باتیں کر رہے ہیں, ہماری بھلے کی. نہ ان کو حکومت چاہیے نہ ان کو مال چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی تو نوح علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے تو تمہاری بھلائی کا سوچا تھا لیکن میرے سوچنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. آگے نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے, ہاں 10 منٹ رہ گئے نا بس. نوح علیہ السلام نے تو 950 سال میں فرمایا تھا جو بھی فرمایا تھا, میں 10 منٹ میں فرما رہا ہوں. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. جب یہاں تک نوبت پہنچی ہے, اللہ کہتے ہیں نوح کو وحی کی گئی کہ اب مزید کوئی شخص بھی ایمان نہیں لائے گا. آپ دیکھو اللہ کا بھی ظرف دیکھو. اللہ نے 950 سال تک عذاب کو اس لیے ڈیلے کیا کہ اللہ کو پتا تھا کہ فلاں 500 سال کے بعد ایمان لائے گا, فلاں 600 سال کے بعد لائے گا, فلاں 700 سال کے بعد, جو آج اتنی دشمنی پر ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق ہے. اللہ کے علم میں تو تھی بات کہ اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آئے گا. 40 50 یا 80 لوگ جو لانے تھے وہ لے آئے. تو اللہ نے بھی کوشش کی نا انسانوں کو بچانے کی. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا جو شروع کے 50 سال میں نہیں ایمان لایا, بس 50 سال میں جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہلاک کر دو سب کو. لیکن اللہ کا حلم کتنا ہے, مہلت دیتے 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 اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ اس وقت کیا جب اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اب مزید کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. یہ بات اسلام میں بھی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے خلاف بد دعائیں شروع کی نا جب انہوں نے ظلم کیا, تو اللہ نے کہا کہ آپ بد دعا نہ کریں, ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق دے گا, وہ آپ کے دستے بازو بنیں گے. ابھی تو دشمن ہیں, کل دوست بننے والے ہیں. پھر نبی نے بد دعا کرنا چھوڑ دی ان کے لیے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا سخت ہوتا ہے لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آ جائے گا اس طرف. تو اب کیا ہوا کہ جب سب مایوسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مایوسی ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام نے خود بد دعا کی کہ اے اللہ اگر ان میں کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا اب اس کا فائدہ کیا, اس کا نقصان کیا ان کو زندہ رکھنے کا. 2 نقصان ہیں. نمبر 1 جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا یہ ان کو بھی ورغلائیں گے, یہ لوگ ان کے بھی پھسلنے کا اندیشہ ہے. نمبر 2 ولا یریدو الا فاجرا کفارا, ان کے جو اولادیں ہوں گی وہ بھی انہی جیسے کافر پیدا ہوں گے, جہنم کی آگ میں جانے کے لیے پیدا ہوں گے. ان پر بھی رحم کا تقاضا یہ کہ ان کی نسل کو یہیں پر ختم کر دے. تو پیغمبر کا بھی حوصلہ ہے, برداشت ہے, بد دعا نہیں کر رہے 950 سال میں. کی بھی اس وقت ہے کہ جب 2 آپشن آ گئے, بھائی یا تو ان کو تباہ کر دیا جائے یا اپنے ایمان والوں کو آزمائش میں ڈال دیا جائے. تو پہلے تو اپنے ایمان والوں کو بچانا ہے نا, ان کے بچانے کے لیے ان کا برباد ہونا ضروری تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 بڑی مصیبتوں میں سے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ بڑی مصیبت سے حفاظت ہو جائے. آج بہت سے لوگ اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کسی کے خلاف کچھ کرنا ہی نہیں ہے. بھائی کچھ نہ کر کے اس سے بڑا آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے پھر, ٹھیک ہے نا. تو ایسے موقع پہ بد دعا کرنی چاہیے. یہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. ایک وقت کے بعد جا کے نا حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف بد دعا کی تھی کہ اللہ یہ بنی اسرائیل آزمائش میں پھنس پڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے, تو اس کو تباہ کر دے. تو یہاں پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا کی. پھر جب بد دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوئیں کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. وقت پورا ہو چکا ہے. میں پھر انشاءاللہ پھر یہ واقعہ بڑا لمبا ہے نا, پھر یہ واقعہ انشاءاللہ پھر میں کل شروع کروں گا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت ہے, اللہ تعبدوا الا ایہ,
دیکھو یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے نا، اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے. یہ بڑا جاندار کلمہ ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ. کیوں؟ اس میں ایتھیس لوگوں کی بھی نفی ہے. جو ایتھیس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی کریٹر ہے ہی نہیں. جب آپ نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو آپ نے کریٹر کو مان لیا نا آپ نے، تو ان کی بھی نفی ہو گئی کہ نہیں ہم خدا کو مانتے ہیں. پھر بہت سے لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے. وہ کہتے ہیں خدا ہے مگر اس کا نام اللہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پھر کون ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، بس ہے اللہ تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی وہ خدا جو اپنا تعارف کروا رہا ہو، جو احکام دے رہا ہو، وہ تو اللہ ہی ہے. اس نے اپنا نام کیا بتایا؟ اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو مارکیٹ میں آئے نا، وہ گونگا بہرا کیوں ہے؟ تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا ہے، احکام دیتا ہے، اس کا نام اللہ ہی ہے. تمہارا والا پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا ہے. تو لا الہ الا اللہ میں آپ یہ بھی اقرار کر لیتے ہیں کہ میں خود کریٹر کا قائل ہوں، اور میں اس کریٹر کا جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کہا جاتا ہے. یہ بھی اس نظریے کی بھی نفی ہو گئی. تیسری بات، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم مان لیتے ہیں خدا ہے، وہ اللہ بھی ہے، تو کیا کریں؟ اب ہے تو کیا کریں بھائی؟ بس ہے وہ، اس کو بندوں سے کیا غرض ہے؟ ہم اپنی لائف گزاریں گے، لائف کو انجوائے کریں گے، ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ اس کو کیا اس سے کہ کوئی میری مان کے چلے یا نہ مان کے چلے، وہ کیوں جنت جہنم میں بھیجے گا؟ تو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. معبود کا مطلب جس کی غلامی کی جائے. تو ہم اس میں مان رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ معبود. خالی ہم اس اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں، صرف اس کے قائل نہیں کہ اس کے نام اللہ ہے، بلکہ ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اس کی غلامی کرنی ہے ہم نے، اس کی مان کے چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے. ایسا اللہ ہم نہیں مانتے کہ جس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں اور بندوں سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی اقرار کس میں ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ میں. چوتھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خدا ہے اور اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے. جیسے ہندو بھی کہتے ہیں خدا ہے، بھگوان ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. عیسائی بھی کہتے ہیں کرنی چاہیے. وہ عبادت کے قائل ہیں، معبود مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر دیتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے یہ مان لیا کہ معبود بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو بتاؤ اس سے زیادہ خاندانی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ کیا کریں یار؟ اس سے زیادہ خاندانی جملہ جس میں الحاد کی بھی نفی ہو گئی، جس میں ان لوگوں کی بھی نفی ہو گئی جو خدا کو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، وہ کچھ اور نام ہے، ان کی بھی نفی ہو گئی. ان کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں چلو اللہ ہے یا کوئی بھی ہے لیکن معبود نہیں ہے، عبادت نہیں کرنی ہم نے اس کی، ان کی بھی نفی. اور ان کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں اللہ کی بھی کرنی ہے اور اللہ کے علاوہ کی بھی کرنی ہے. تو اللہ کے وجود کو بھی مان لیا، اس کا نام بھی مان لیا کہ اللہ ہے، یہ بھی مان لیا کہ اس کی عبادت کرنی ہے، اور یہ بھی مان لیا کہ صرف اسی کی کرنی ہے. تو باقی بات ہی ختم ہو گئی. اور رہ کیا گیا؟ چھوڑو، رہنے دو، ایسی جیسے چل رہے ہو نا ویسے ہی چلو، ٹھیک ہے. نہیں، یہ خاندانی باتیں ہیں جو کڑک سی دودھ پتی پی ہوئی ہو تو سمجھ میں آتی ہیں. کیا کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب آپ کو پہنچا سکتا ہے؟ تو یہ صبح و شام جو ہے نا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے. مقصد بتانے کا یہ تھا میرے، اس کو پڑھا